کسی بھائیوں کو عذر ہو، کو مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو وہی جا سکتے ہیں، ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے۔ صلی اللہ علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا حبیب اللہ۔ صلی اللہ بھائی 12 بج رہے ہیں، جس نے جانا ہے صبح کی نماز بھی بار پڑھنی ہے۔ ہم تو ریٹائر ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، جب سوتے ہیں جب جاگتے ہیں گھر میں، اس یہ اعلان کرتے رہتے ہیں صبح کی نماز یہ سب تمہارا بیٹھنا بیکار ہے، سب سے ضائع کیا، فرض پہلے پھر نفل پھر تہجد۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرضوں سے زیادہ کوئی چیز قریب نہیں کر سکتی اللہ کی۔ اونگ کے فرض پڑھنا یا حواس نہ رہنے، کیا امام نے پڑھا کیا نہ پڑھا، تو یہ میرے پر نہ ڈالیں، میں آپ پہ ڈالتا ہوں۔ میرے پاس وقت ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی اس کی کوئی جیسے کہتے ترتیب نہیں ہے، اس ترتیب کی وجہ سے ہم یہ اعلان کرتے رہتے ہیں بھئی جس کو کام ہے کچھ ہے، کام دنیا کا نہیں، فرض بھی ایک بہت بڑا کام ہے، خدا کا فرض ادا کرنا، اور جیسے خدا نے کہا ویسے ادا کرنا، فرض قضا کر کے کرنا یا اونگتے پڑھنا، شعور تھا نہیں، بس نہ پتہ ہے رکوع میں کیا پڑھا، سجدے امام نے کیا پڑھا۔ اور آقا جی نے کہا 2 نمازیں بھاری ہوتی ہیں منافق پر، عشاء کی نماز اور صبح کی نماز سے نہیں پڑھی جاتی، مشکل سے پڑھتا، یہ بھی نقص ہے۔ تو انسان کوشش کرے ان چیزوں سے نکلے، نہیں تو سننا سنانا بیٹھنا بٹھانا کیا ہوتا کہ بنیاد ہی نہیں ہے، اصل فرض ہی نہیں ہے، تو کیا نفل تو کیا تسبیح سارا۔ ہاں، اور جن کو عادت ہے آگے پیچھے سو لیتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، ہم چند لوگ ہم پہ آسان ہے کیونکہ ہم نوکریاں تو کرتے نہیں، خالی بیٹھے جب سوئے جب اٹھے۔ تو یہ تمہارے پر ہے، چاہے ساری رات بیٹھو آدھا بیٹھو، صبح کی نماز جماعت کے ساتھ حواس کے ساتھ۔ ہاں، اس لیے میں اعلان کرتی کام کوئی چیز ہے تو چلے دیکھ لے، اس کے پر کوئی ذمہ داری ہے مجبوری ہے نہیں اٹھ سکتا ہے یا نوکری پہ جانا ہے تو نیت پر سب لکھا جاتا ہے، اب آپ کی مرضی ہے جیسے کرے۔ اور یہ اعلان ہم کو ہمیشہ کرنا پڑتا ہے کہ نئے نئے لوگ آتے ہیں، اور یہ بے ادبی میں نہیں داخل ہوتا ہے، یہ شرمساری نہیں کرنی چاہیے۔ نبی کریم نے کہا صحابی کو فرض نماز لمبی اس نے پڑھائی تھی تو آپ نے اس پر کچھ سختی کی تھوڑی سی کہ تم نے ایسے کیوں کیا، لوگوں کو فتنے میں ڈالا، کوئی بوڑھا ہوتا ہے کوئی کام والا ہوتا ہے کوئی بیمار ہوتا ہے۔ ہاں، تو یہ نفلی چیزوں پر اتنا لمبا کرنا چاہیے، اگر لمبا کرتا ہے اس کے ذاتی وقت ہے، دوسروں کو تو نہ مجبور کرے نا، یا ان کو بتا دے، تو ہمیشہ مجھ کو بتانا پڑتا ہے کہ نئے لوگ آتے ہیں تو تم لوگوں نے فرضوں میں کوتاہی کی، کچھ کیا ہے، گھر میں کوئی ذمہ داری ہے، یہ تم جانو تمہارا کام ہے۔ شیخ امیر کو نہ ادھر پڑھوا دینا کہ یہ ہم کو بٹھاتا تھا یہ کرواتا تھا، ہم کیا کرتے، اب آپ کی مرضی ہے بیٹھے نہ بیٹھے، یا آپ کے پر آتی میرے پر بات نہیں آتی، یہ اعلان اس لیے کرواتے ہیں، یا تو پھر ہماری ترتیب و اعلان نہ کرائے، وہ عشاء کی جب اذان ہوتی شام کے 1.5 گھنٹے کے بعد کرائے، وہ تو ختم ہو گیا۔ اب یہ 11 بجے عشاء ہوتی ہے اور 12 بجے عشاء ہوتی ہے، 12 بجے رات کی تقریر ہوتی ہے، یہ سنت کے بھی خلاف ہے۔ نبی کریم عشاء کے بعد جاگنا مکروہ سمجھتے تھے اور چاہتے تھے کہ آدمی سو جائے، تو یہ ہماری غلطی ہے، کمزوری ہے یا کوئی وجہ ہے، ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے۔ ہاں، تو یہ سب باتیں بتانی چاہیے نا، یہ طریقہ تو نبی کریم نے نہیں بتایا کہ لوگوں کے ساتھ ایسے کرو، ان کو ایسے جگاؤ، تو یہ ہمارا اپنی ذات تک انسان جیسے حالات کو جانتا ہے کر سکتا ہے، اس کی کیا کیفیت ہے کیسے حالات ہیں، وہ مجبور ہے تو اس کو معافی مل جائے گی، لیکن دوسروں کو تو ساتھ نہ رلائے نا، اور کوئی بیٹھے تھے پر ان کو وضاحت کر دے،
اب آپ بیٹھے نہ بیٹھے ہمیشہ یہ باتیں میں کہتا رہتا ہوں اور کہتا رہوں گا. چلیں جی اب ان کی مرضی ہے. بول دو ان کی مرضی. کسی بھائیوں کو عذر ہو کوئی مجبوری ہو یا کسی نے سفر کرنا ہو تو بھائی جا سکتے ہیں. ان کو شیخ صاحب کی طرف سے اجازت ہے.